बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि घंटी बज गई, स्कूल खुल गए। 2 माह 25 रोज बाद कल से स्कूल ओपन। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी तालीम का सिलसिला बहाल हो जाएगा। तलबा को मुख्तसर वक्त में निसाब मुकम्मल करवाने और इम्तिहानात का चैलेंज दरपेश। सिलेबस कवर करने के लिए बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाई की तलकीन करें। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का वालिदैन के नाम पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेकाबू कोरोना काबू में आने लगा। मुस्बत केसेस 1.6% रह गए। शहर के अस्पतालों में 63% वेंटिलेटर्स खाली। 24 घंटों में वायरस के मजीद 165 मरीज 24 जान से चले गए। शहर में कोरोना वायरस से 364 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 192 मरीज कन्फर्म और 172 मुश्तबा मरीज हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के ICU में 32% बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। अस्पतालों के हाई डिस्पेंसरी यूनिट्स में 16% बिस्तरों पर मरीज मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन ऑपरेशन साइनोवैक का स्टॉक खत्म हो गया। नए आने वालों को साइनो फॉर्म लगाने का आगाज कर दिया गया। पहली डोज लगाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का भी इजरा। डोज लगाने के लिए 30 साल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त। पुलिस फोर्स की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। 45,000 से ज्यादा अफसर और एहलकारों को डोज लगा दी गई। अफवाहों पर कान न धरें, वैक्सीन लगवाएं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की शहरियों से अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वैक्सीन का कोई नुकसान होता तो हुकूमत पहले खबरदार कर देती। कहा वैक्सीन की कमी नहीं है, 18 लाख का स्टॉक मौजूद है। खुदारा ये जो अफवाहें उड़ती हैं इनको खुदारा कान धरे ना। हुकूमत इतनी जिम्मेवार है कि आपको अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ में कोई ख़तरा हो हम खुद आपको बताएंगे। हम आपसे किसी चीज़ को छुपाते नहीं हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं। 700 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का मकसद ये है कि अब हमारी कैपेसिटी को तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा 6,60,000 से ज़्यादा रोज़मर्रा की हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा हदफ है कि अगले महीने से हमने बढ़ा देना है, इसको 4 से 4.5 लाख पे लेके जाना है और बढ़ाते चले जाएंगे ताकि दिसंबर तक जो एक कमिटमेंट की गई है कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने ये वैक्सीनेशन देनी है। कोरोना वैक्सीनेशन आगाही मुहिम में उलमाए कराम भी एक कदम आगे। कहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन भी इतनी ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी पोलियो के कतरे। वैक्सीनेशन सेंटर आने का मकसद अफवाहों को गलत साबित करना और कोरोना वैक्सीनेशन की तरगीब देना है। एक्सपो सेंटर लाहौर में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मजहबी अमूर इल्लामा ताहिर शर्फी समेत दीगर उलमा का कहना था कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फैलाई गई अफवाहें झूठ के अलावा कुछ नहीं। वैक्सीनेशन करवाने से ही जिंदगी मामूल पर वापस आ सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठा होने के लिए काफ़ी है कि सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि जो हमारे पास जिन कंपनियों की वैक्सीन कबूल है सऊदी अरब के अंदर या उन ममालिक में जिनमें हमारी लेबर जाना चाहती है, उन कंपनियों की वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ये जो हदफ हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हमें दिया है जनाब इमरान खान और NCOC ने कि 7 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन इस साल में लगवानी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसका प्रचार मेहराब व मिंबर से करेंगे और हर सतह पर हर गली और मोहल्ले में होगा ताकि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इसका तदारुत किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बताया कि 10 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। लाहौर की 70% आबादी को अगले 6 माह में वैक्सीनेशन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रहती है खबरें, बिल्कुल यकीन ना करें। तमाम वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड शुदा है, वो तस्दीक शुदा है, वो WHO की अप्रूव्ड है। तो वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं और गलत खबर पर बिल्कुल यकीन ना करें। जिले इंतजामिया की जानिब से लाहौर शहर में 40 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से बेशतर सेंटर्स पर 24 घंटे शहरियों को वैक्सीन लगाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। नए कनेक्शन के लिए 3 नहीं 4 साल इंतजार करना होगा। सोई गैस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। 5 लाख कनेक्शन ज़ेरे इल्तवा हैं। एक साथ इतने कनेक्शन नहीं दे सकते। हुक्काम ने साफ माजरत कर ली। नए कनेक्शन में मजीद ताखीर पर लाहौर ये मायूस।
سوئی ناردرن گیس کمپنی میں گھریلو صارفین کو کنیکشن کے حصول کے لیے 4 سال انتظار کی سولی پر لٹکنا ہوگا، کیونکہ مینیجنگ ڈائریکٹر علی جے ہمدانی نے اپنے بیان میں کہا کہ صارفین کو جلد کنیکشن نہیں دے سکتے کیونکہ کمپنی زیر التوا کیسز کو ختم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی 4 سے 5 لاکھ سے زائد کنیکشن نہیں لگا سکتی۔ ایم ڈی علی جے ہمدانی نے صارفین کو صاف جواب دے دیا، جس کی وجہ سے لاہور میں بھی 2.5 لاکھ صارفین کو کئی سال تک کنیکشن کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مرغی کے گوشت کی قیمتیں ٹھہریں تو انڈوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ 1 روپے اضافے کے بعد انڈے 153 روپے فی درجن تک پہنچ گئے۔ برائلر مرغی کا ریٹ 313 روپے فی کلو پر برقرار ہے۔ برائلر مرغی کا ریٹ گزشتہ 2 دن کے نرخ نامے پر ہی برقرار رہا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق برائلر مرغی کا گوشت 313 روپے فی کلو، زندہ برائلر کا گوشت 208 روپے جبکہ پرچون میں 216 روپے فی کلو جاری کیا گیا۔ انڈوں کی قیمت میں 1 روپے فی درجن مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ انڈے 153 روپے فی درجن اور انڈوں کی پیٹی کی سرکاری قیمت 4470 روپے جاری کی گئی۔ کسٹمز انٹیلیجنس اور کسٹمز انفورسمنٹ کا مصری شاہ میں مشترکہ آپریشن۔ کسٹمز کی مشترکہ ٹیم نے شدید مزاحمت کے باوجود کوئٹہ کے اسمگلر حاجی نبی بخش اور حاجی صادق کا 12 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان لے کر آنے والے 2 کنٹینر قبضے میں لے لیے۔ اسمگلر پارٹی کی مال چھڑانے کے لیے فائرنگ، کسٹمز انٹیلیجنس آفیسر گلزار بھٹی زخمی ہو گئے۔ کسٹمز انٹیلیجنس اور کسٹمز انفورسمنٹ کی ٹیموں نے مصری شاہ میں اسمگلر کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کیا۔ کسٹمز کی مشترکہ ٹیم نے شدید مزاحمت کے باوجود کوئٹہ کے اسمگلر حاجی نبی بخش اور حاجی صادق کے 2 کنٹینر قبضے میں لے لیے۔ کنٹینر سے اسمگل شدہ ٹائر، کپڑے اور بیٹل نیٹ کی بھاری کھیپ برآمد ہوئی۔ عادی مجرموں کو ٹریس کرنے میں پولیس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ تمام تھانوں کو بائیو میٹرک سکینر ڈیوائسز فراہم کر دی گئیں۔ تھانے ملزمان کے قوائف مرکزی ڈیٹا بیس سے چیک اور نئے جمع کروائے جا سکیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام تھانوں کو بائیو میٹرک سکینر ڈیوائسز فراہم کی گئیں۔ سخت مزاج ڈی آئی جی آپریشنز کے رحم دلانہ فیصلے۔ ساجد کیانی نے ایس ایچ اوز کو دیے گئے شو کاز نوٹسز فائل کرنے اور ہفتہ وار چھٹی بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ سخت مزاج ڈی آئی جی آپریشن نے رحم دلانہ فیصلے کر کے ایس ایچ اوز کو ریلیف دے دیا۔ اسپیکر اسد کیسر بھی لاہور کے حسن کے دلدادہ تاریخی شہر آمد پر لاہوری خوابوں کی تعریف کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی میڈیا ٹاک میں اپوزیشن کے رویے پر تنقید، کہا یہ درست نہیں کہ اپنی بات کرو اور دوسرے کی سنے بغیر واک آؤٹ کر جاؤ۔ پولوشن کی سیریس ایشوز ہیں اس کو نمٹا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپوزیشن کو بھی خواہش کرتا ہوں کہ آئیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پانی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، صوبوں کے درمیان کافی تنازعات اٹھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس وقت جو ہمیں گلوبل وار۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کرپشن کا بدترین دور ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ پولیس افسران پیسے لے کر لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی کرپشن کے خلاف بات کرتے کرتے اس وقت ملک بدترین کرپشن کا شکار ہے۔ اس وقت پنجاب حکومت میں جتنی کرپشن ہے، میں نے پچھلے 70 سالوں میں کوئی دور ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایس پی جو ہے وہ پیسے دے کے لگیں۔ یہاں پہ جتنے ادارے ہیں ان کے سربراہ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں، جتنے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے گھر آمد ہوئی۔ سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ چودھری پرویز الہی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری سے ان کے سسر سردار نعیم خان مزاری کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چودھری پرویز الہی نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی۔ دوست محمد مزاری نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا۔ گرین ٹاؤن میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور حاجی عزیز الرحمان چند، شیخ عرفان احمد ایڈوکیٹ، ماہ عالم، سینئر رہنما فیصل میر، اسلم گل، سونیا خان، نادیہ شاہ، روبینہ بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔
تقریب میں سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے اور بالخصوص یہ مہینہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کے سلسلے میں 1 جون سے ہم نے شروع کیا ہے اور 21 جون کو محترمہ کی سالگرہ کا دن ہے، مگر ہم نے کہا کہ لاہور کے گلی گلی محلے محلے جا کے قائد عوام کا پیغام، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پیغام، عزت مآب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا پیغام اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پیغام گلی گلی محلے محلے لے کے جائیں اور پارٹی کو منظم کریں۔ فیروز پور روڈ پر بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی حاجی اخلاق احمد کا شرکاء سے خطاب، کہا ہم فائلیں نہیں پلاٹ بیچتے ہیں، مسجد کے ساتھ ہیڈ آفس کا سنگ بنیاد رکھا۔ فیروز پور روڈ پر بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر حاجی اخلاق احمد اور ڈائریکٹر ابو بکر اخلاق نے سوسائٹی کی مسجد کے ساتھ ہیڈ آفس کا سنگ بنیاد رکھا۔ سی ای او حاجی اخلاق احمد نے تقریب سے خطاب کے دوران سوسائٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گیس کی سہولت کے ساتھ ساتھ انڈر گراؤنڈ بجلی بھی فراہم کی جائے گی۔ ڈانسنگ فاؤنٹین کی تعمیر بھی جلد مکمل کر لی جائے گی۔ کہتے ہیں ہمارا مقصد پلاٹ بیچنا ہے، فائل نہیں، اسی لیے خریدار کل صبح ہی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ بسم اللہ اعتماد کا نام بن چکا ہے۔ ہم نے اس کا پلان اس طرح کیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ بجلی ہوگی، جو نیٹ کی تار ہے نا وہ بھی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گی، وہ بھی ٹوٹل ہر چیز انڈر گراؤنڈ ہوگی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں اس کو ایک مثالی سوسائٹی بنائیں، جو بندے جو لوگ ادھر رہیں وہ فخر محسوس کریں کہ ہم بسم اللہ فیز 2 میں رہ رہے ہیں۔ ڈانسنگ فاؤنٹین ہے، اس کا میپ آلریڈی تیار ہو چکا ہے، یہ سیم دبئی کا نقشہ ہے۔ اس کی ٹائمنگ ہوگی، اس ٹائمنگ میں یہ چلے گا، اس کے بعد پھر ریسٹ ہوگی۔ تقریب کے شرکاء نے حاجی اخلاق احمد کو نیا پروجیکٹ شروع کرنے پر مبارکباد پیش کی اور سوسائٹی کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ شاہزیب شہزاد، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔